اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات ایک مرتبہ اس سے بھی بہتر درود ہدیہ کریں عزیزان گرامی قدر آج 13 صفر المظفر کی تاریخ ہے۔ تاریخی حیثیت سے اہل بیت کی مظلومیت کے ایام ہیں یہ، اور بالخصوص آج کی تاریخ ایک روایت کے مطابق سید الشہداء امام حسین کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ بنت الحسین یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی علی محمد کی شہادت کی تاریخ ہے ایک روایت کے مطابق۔ اس مناسبت کو بھی شامل کرتے ہوئے اور ہمارے برادر مومن رمضان بھائی نے یہ حکم کیا کہ ایک فرش اعزاء ایک مجلس اعزاء ان کی والدہ اور ان کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد ہو جائے، تو قبل ازیں کہ گفتگو شروع ہو آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ شیر بانو بنت غلام علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود ہدیہ کیجیے محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی شامل ہو جائے، اور وہ یہ کہ مسلسل 15 محرم الحرام سے مسلسل آپ مختلف علماء حضرات کو سن رہے ہیں، تو کہیں مجھے بھول نہ جائیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک مجلس اعزاء ہو جائے جس میں آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہو جاؤں انشاءاللہ۔ اسی عشرے کے اندر قبلہ سید ناصر رضا نقوی صاحب جو مجالس اعزاء سے خطاب فرما رہے ہیں 14 صفر تک، پھر 15 صفر اور 16 صفر میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضری دوں گا، مجلس اعزاء پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا۔
پھر 17 سفر سے پھر انشاءاللہ کسی اور عالم دین سے قبلہ مولانا احسان محسنی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ان ایام عزا میں ہم جو مظلومیت اہل بیت کا پرسہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں اور بالخصوص شہزادی جناب زہرا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، الغرض کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، پروردگار اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ہر مومن اپنی اپنے مقام پر ایک حاضری دیتا ہے، اور میں محمد بھائی سے بھی کہہ رہا تھا، گزشتہ شب یہ نہیں تھے مجلس عزا کے اندر، تو میں نے کہا تھا بھائی ایک بندے کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے، ہر بندے کی کمی محسوس ہوتی ہے فرش عزا پر، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرسہ دینا ہے۔ اب وہ کسی بھی انداز میں ہو، ہر مومن اپنے اپنے انداز میں پرسہ دیتا ہے۔ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے اور مودت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اور جب وہ مغموم ہو تو مومن کا بھی دل دکھتا ہے۔ قرآن نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ وہ آیہ شریفہ ہے کہ جس آیہ شریفہ کے ضمن میں آل رسول کی محبت اور مودت کا تقاضا خود پروردگار عالم نے کیا ہے۔ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ ہر نبی نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، اور اس انسان کی ہدایت کے لیے ایک طویل عمر اور طویل زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا ہے، قرآن میں ذکر ہے، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ہر نبی نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے لیے کیا ہے، میں اس کا مطالبہ، اس کی اجرت، اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہتا۔ میری اس مشقت، اس زحمت کا اجر میرے پروردگار عالم کے پاس محفوظ ہے۔ آدم تا نوح، آدم تا عیسیٰ، ہر نبی نے یہی کہا ہے، ان اجریہ، میرا اجر علی رب العالمین، عالمین کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور جب ہمارے رسول آئے تو بھی رسول اسلام مسلسل زحمتیں برداشت کر رہے تھے، جبکہ زندگی کا دورانیہ کم ہے، 23 برس ہے، لیکن 23 برس کے باوجود اتنی زحمتیں رسول اسلام نے برداشت فرمائی ہیں، اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں کہ خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی تکلیفیں ان انبیاء کو ملی ہیں، مجھے اس سے زیادہ زحمتیں اور تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عجب نہیں ہے کہ رسول فقط ظاہری تکلیفوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بلکہ اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کی بھی تکلیف کو اپنی تکلیف کہہ رہے ہیں، اپنے اہل بیت کی مصیبت کو بھی اپنی مصیبت تعبیر کر رہے ہیں۔ اگر بیٹا تکلیف میں ہو تو باپ تکلیف میں ہے، اولاد تکلیف میں ہے تو اس کا سرپرست تکلیف میں ہے، بچہ رو رہا ہے تو والدین کا دل دکھتا ہے۔ یہ ایک عقلی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ سوال پورے عالم انسانیت سے ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل علیہ الصلاۃ والسلام اگر زحمت میں ہیں، اگر ان پر مصیبت آ رہی ہے، تو کیا رسول اسلام مصیبت میں نہیں ہے؟ اگر آج ان تاریخوں میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ باقی ماندہ قافلہ جو لٹا ہوا اجڑا ہوا قافلہ ہے، جو زندان شام میں قید ہے، تو اگر وہ تکلیف میں ہے تو کیا رسول کا دل دکھی نہیں ہو رہا ہوگا؟ یہ ایک عقلی فیصلہ ہے، اس کے لیے کسی کتاب و کسی تاریخ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو اس بات کو سمجھ لے گا، لیکن اگر انسان نہ رہے تو پھر تو آپ نے ایسے بھی واقعات سنے ہوں گے کہ اپنے ہی بچوں کا قتل کر دیا جائے، تو ہم اسے انسان نہیں کہتے بلکہ جانور سے بھی بدتر کہتے ہیں۔ تو عزیزو،
اس آیہ شریفہ کی روشنی میں شان نزول جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو ایک عجیب زندگی بسر کر رہے تھے، ہم تو انسانیت کے تقاضوں سے بالکل مطلع نہ تھے، کیا حلال ہوتا ہے، کیا حرام، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کسے حق کہتے ہیں اور کیا باطل ہوتا ہے، ہمیں کوئی علم نہ تھا۔ یہ آپ ہیں کہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ہم پر کرم کیا، ہمیں انسانیت کے تقاضوں سے متعارف کروایا، ہمیں انسانیت کی پہچان کروائی اور حیوانیت کی صفوں سے نکال کر انسانیت کی صفوں میں لا کھڑا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ یہ آپ ہیں کہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں نہیں معلوم تھا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا باطل ہے اور کیا حق ہے، کسی چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، انشاءاللہ آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا، ہمیں اللہ سے آشنا کیا، تعلیمات الہیہ ہمیں سکھائیں، تو آپ کی بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی زحمتیں ہیں ہمارے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کا کوئی اجر دیں، اس کا بدلہ دیں، اس کا کوئی نتیجہ دیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ روایات لکھتی ہیں اور مفسرین نے لکھا کہ ایسا ایک بار نہیں ہوا، 3 بار ہوا۔ ایک مرتبہ آئے، رسول نے کہا چلے جاؤ، ایک مرتبہ پھر ملا کے آئے، رسول نے کہا چلے جاؤ، اور جب آخری مرتبہ آئے تو پروردگار عالم نے اس آیہ شریفہ کو نازل فرمایا، قل، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہیں بعد میں کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ رسول نے اپنی طرف سے اجر رسالت مانگا ہے۔ اللہ نے کہا میرا لفظ قل بھی قرآن کی آیت کا حصہ بنا دو، لفظ قل بھی اسی کے اندر آیا ہے، قل لا اسألکم، اے رسول کہہ دو کہ لا اسألکم، میں مانگنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو دینے آیا ہوں، میں مطالبہ نہیں کرتا، عطا کرتا ہوں، میں آیا ہی دینے کے لیے ہوں، کیونکہ میرا تعلق اس ذات سے ہے کہ جو کسی کا احسان لیتی ہی نہیں ہے، اس کا منشور فقط احسان کرنا ہے، اس ذات کا تقاضا فقط دینا ہے، وہ لیتا کچھ نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور میں اسی کا نمائندہ ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن خدا نے کہا ہے قل، اے رسول کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی قیمت نہیں چاہیے۔ ہاں لیکن چونکہ تم تقاضا کر رہے ہو، تم بار بار آ رہے ہو اور بار بار اس بات پر مصر ہو کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، تو کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے، اور فرما رہے ہیں آپ تمہارا کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے کہ تمہارا دل ہمیشہ محمد و آل محمد کی محبت سے سرشار رہے، اور محمد و آل محمد صلی اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بارے دیگر باواز بلند صلوات یا شکریہ، جزاک اللہ۔ برائے خوشنودی آقا امام الزمان بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اگر کچھ دینا چاہتے ہو اور تمہارا ارادہ ہے کچھ دینے کا، تو الا المودۃ فی القربى، تو قربا سے محبت کا تقاضا ہے بس۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ نے بڑھ بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ من القربا، یہ قربا کون ہے؟ دیکھیے قربا نکلا ہے قرب سے، قربا نکلا ہے، لفظ قربا نکلا ہے قرب سے، اور قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ رسول فرما رہے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے قربا کی مودت کے، یعنی جو میرے قریب ہیں
اور فرمائیے گا، جو میرے قریب ہیں میں ان کی محبت اور مودت کا تقاضا کر رہا ہوں تم سے، اگر دینا چاہتے ہو تو یہ دو، اور یہی اجر رسالت ہے۔ تو اس سے اگلے کے آگے کی منزل ہے، یا رسول اللہ آپ کے قربا کون ہیں، آپ کے قریب کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ہم فاطمۃ وعلی والحسن والحسین واولاد الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ درود بھیجیے محمد و توجہ ہے آپ حضرات کی اذان گرامی قدر، کہا یہ میرے قربا ہیں۔ سب سے زیادہ قریب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یقیناً اللہم صلی علی محمد۔ کسی بھی انسان کے قریب اس کی اولاد سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا ہے، اولاد اس سے زیادہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، باپ سے بیٹے سے زیادہ بیٹی قریب ہوتی ہے۔ باپ کا بیٹی کا رشتہ بنسبت باپ اور بیٹے کے زیادہ قوی ہے، یعنی باپ اپنی بیٹی سے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ایک عقلی ہے، غور فرمائیے۔ اور بیٹی بھی بنسبت اپنی ماں کے اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک تو فطری رشتہ ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر فقط بات فطرت کی نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی بڑھ کر یہ کہہ دے کہ وہی باپ تھے اپنی بیٹی کے لیے کہہ گئے، جیسے ان لوگوں کی زبان جل جائے کہ جنہوں نے یہ جملے بھی کہے کہ بھائی وہ تو ظاہر بیٹی سے محبت کرتے تھے اسی لیے ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے بھائی اگر وہ استقبال میں اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر ان کا عمل تو سنت ہے، اور تم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کیوں کھڑے نہیں کہ اس احترام میں کھڑے ہو جائیں، اس ہدیے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں کہ جو اللہ نے رسول اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ وہ ہدیہ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور فرما رہے ہیں حضرت گرامی قدر۔ تو کوئی یہ کہنا دیتا، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جو قریب ہے، وہ قریب کون ہے؟ بیٹی ہے، بیٹی ہے۔ اور خود حضرت عائشہ سے روایت منقول ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی کو بھی رسول کے اتنا قریب نہیں دیکھا ہے جتنا جناب زہرا قریب تھی اپنے بابا سے۔ یہ روایات ہیں، کوئی بھی جناب زہرا سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ وقت آخر، یہ روایت بھی حضرت عائشہ سے نقل ہے، اور فرماتی ہیں کہ وقت آخر میں نے دیکھا کہ جناب زہرا اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اسلام زندگی کے آخری لمحات میں تھے۔ رسول اسلام نے جناب فاطمہ زہرا کے اذن مبارک میں کان میں کچھ کہا تو جناب زہرا نے گریہ کیا، بہت گریہ کیا، اور اس کے فوراً بعد کہا، قریب گئے کان میں کچھ اور کہا تو شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنا گریہ روکا اور چہرے پر کچھ مسرت اور شادمانی آ گئی۔ بعد میں جناب ام المومنین نے سوال کیا ہے، اے فاطمہ یہ آپ کا اور آپ کے بابا کا کیا معاملہ تھا کہ پہلے آپ روئیں بعد میں آپ مسکرائیں؟ کہ پہلی مرتبہ میرے بابا نے کہا کہ اے میری بیٹی بہت وقت قریب ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، تو میں یہ برداشت نہ کر پائی۔ یعنی یہ خود واقعات دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ جناب زہرا کے لیے کوئی آسان تھا، غور فرمائیے۔ لیکن دوسری مرتبہ میری کان میں کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، میرے قریبیوں میں سب سے قریب تم ہو جو تم مجھ سے ملاقات کرو گی بہت جلد۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ بابا کے بغیر مجھے زیادہ دن دنیا میں رکنا نہیں پڑے گا اور میں جلد اپنے بابا سے ملاقات کروں گی۔ کتنی عمر ہے شہزادی کی؟ 18 برس۔ چند مطالب شہزادی کے، چند مطالب عشرہ زینبیہ کی مناسبت سے جناب زینب کبریٰ، اور اس کے بعد مصائب شہزادی سکینہ کے۔ مجلس کو ختم کروں گا، زیادہ وقت نہیں۔ کون ہے یہ بی بی فاطمہ زہرا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت کی خوشبو سے معطر ہو جاؤں
تو میں اپنی بیٹی کے سر مبارک کا بوسہ لیتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ کلما، جب بھی شہزادی رسول اسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی، فقام الیہا، رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور بڑھتے تھے شہزادی کی طرف، فتقبل یدہا، رسول شہزادی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، وَأَجْلَسَ مَجْلَسَهَا، جہاں رسول خود بیٹھے ہوئے تھے پہلے، فاطمہ زہرا کو وہاں پہلے بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ احترام جناب سیدہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہیا سیدۃ النساء العالمین، یہ میری بیٹی فقط اپنے زمانے کے عورتوں کی نہیں، ابتدائے خلقت سے لے کر انتہائے خلقت تک ہر عورت کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جنت میں بھی داخل ہونے والی پہلی، اب یہاں پر کیونکہ جملے اس طریقے سے، اول من دخلت فی الجنہ فہی فاطمہ، سب سے پہلے اللہ جسے جنت میں داخلہ کی اجازت دے گا اور کہے گا کہ جنت میں چلی جاؤ، وہ بھی میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ شہزادی کا، جنت کی جوانان کی اور جنت کی خواتین کی بھی سردار جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یہ ساری فضیلتیں شہزادی کے لیے ہیں۔ شہزادی یہ مقام و مرتبہ رکھتی ہیں رسول اسلام کی نظر میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے خود ذات احدیت کا، تو مراجعین کی کتب سے استفادہ کر رہے ہوئے ایسا حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، رسول اسلام سے گفتگو فرمائی اور کہا کہ اے رسول، اگر تجھے بنانا میرے مشیت اور ارادے میں نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو بنانا میری مشیت اور ارادے میں نہ ہوتا تو اے رسول میں تجھے بھی نہ بناتا، ولولا فاطمہ، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تو نہ میں علی کو بناتا نہ میں تجھ کو خلق کرتا۔ اگر فاطمہ زہرا کو بنانا مقصود نہ ہوتا۔ تو روایات لکھتی ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ یہاں رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پروردگار عالم کیا کہلوانا چاہ رہا ہے، تو ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول جب تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے، مکے میں سخت حالات تھے، لوگ بڑا تنگ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، زحمتیں، رسول کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے کہ میں بالکل میرا سینہ تنگ ہو جاتا تھا، جبکہ یہ جملے رسول سے منسوب نہیں کرنے چاہیے بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک مایوسی کی صورت آ جائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ رسول سے یہ بعید ہے۔ ایک تھکے ہوئے ہارے اور مایوسی کی سی کیفیت لے کے رسول گھر تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگرچہ میں تھکا ہوا ہارا ہوا آتا تھا، لوگوں کی اذیتیں تکلیفیں تانے برداشت کر کے آتا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر میری بیٹی فاطمہ زہرا کے چہرے میں پڑ جاتی تھی، فوراً گویا مجھے اندر سے قوت مل جاتی تھی کہ میں دوبارہ جاؤں اور تبلیغ رسالت کا کام انجام دوں، دوبارہ جاؤں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے چہرے کے اندر چھپی ہوئی نسل امامت یہ آواز دے رہی ہو کہ اے ہمارے نانا، آپ دین پہنچا جائیے، دین کو بچانا ہمارا کام ہے، دین ہم بچائیں گے۔ تو جناب زہرا کے بارے میں یہ فضیلت اس لیے بیان ہوئی ہے کہ رسول نے جو دین پہنچایا اس کے بچانے کی ذمہ داری فاطمہ زہرا کی اولاد کے ذریعے سے چل رہی ہے، یعنی حسین ابن علی کے ذریعے سے لے کر زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد۔ بہت زیادہ فضیلت ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، عرض کر رہا ہوں یہاں تک کہ وہ بیٹی ہے کہ جس باپ کے لیے جملے قرآن میں آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رسول عالمین کے لیے رحمت ہیں، لیکن ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا اس رسول کے لیے بھی رحمت قرار پاتی ہیں، وہ ہستی ہیں جناب زہرا، اور جناب زہرا کی نائبہ ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی، یہ عشرہ زینبیہ بھی ہے، جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو مولا علی نے سوال کیا
اے فاطمہ تم نے اس بچی کا نام رکھا؟ کہا نہیں۔ اے علی آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ آپ پر میں تقدم نہیں کر سکتی، مقدم نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں رسول آئے، اے علی تم نے اس بیٹی کا کوئی نام رکھا؟ کہا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے تقدم کر سکتا ہوں، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، آپ موجود ہیں۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ نے اس بچی کا نام رکھا؟ رسول نے ارشاد فرمایا کیا اللہ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شہزادی زینب، میں منتظر ہوں کہ اس بچی کا نام ذات احدیت رکھے۔ آیت اللہ جزائری نے اپنی کتاب کے اندر 2 روایتوں کے ذریعے سے اس واقعے کو نقل کیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کہا اس کا نام زینب رکھا جائے، اور علماء فرماتے ہیں، خود آغا جزائری نے لکھا کہ یہ لفظ زینب 2 لفظوں کا مرکب ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب ہے زینت، اب کا مطلب ہے باپ۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہے۔ مولا علی وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے پوری کائنات کو زینت عطا کی ہے۔ وہ علی جو پوری کائنات کے لیے زینت ہیں، جناب زینب اس علی کے لیے زینت قرار پا رہی ہے۔ فرمایا زینت لاب، یہ اپنے باپ کے بھی لیے زینت۔ اور ایک روایت یہ بھی کہ خود میرے مولا علی نے جناب زینب سے کہا اے میری بیٹی تو میرے لیے زینت کا باعث ہے۔ 1 یا 2 دن کی ہیں، رسول نے جناب زینب کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا کہ یہ میری بیٹی مثل خدیجہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری بیٹی مثل خدیجہ ہے۔ اس کے بعد کہا جس طرح تم پر خدیجۃ الکبریٰ کا احترام لازم ہے، اسی طرح زینب کبریٰ کا بھی احترام واجب و لازم ہے۔ یہ جناب زینب کبریٰ۔ دیکھیے ذاتی شخصیت پر تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا، ان کا عمل بھی اس نہج پر ہے۔ شہزادی زینب کبریٰ کا عمل اس نہج پر ہے کہ امام معصوم یہ کہہ دیں، امام زین العابدین کا جملہ امام نے کہہ دیا اے پھپھی اماں آپ وہ عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے آگے علم حاصل کرنے کے لیے زان و ادب طے نہیں کیے۔ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ عالمۃ غیر معلمہ، فہمۃ غیر مفہمہ، آپ وہ سمجھدار ہیں جو کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ خود سمجھتی ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ اگر کوفے میں مولا علی مسجد کوفہ میں بیٹھ کر مردوں کو علم الہی سے آشنا کرتے تھے تو اسی کوفے میں جناب زینب کبریٰ خواتین کو علم الہی سے آشنا کیا کرتے تھے۔ یہ جناب زینب کبریٰ ہے۔ فرمایا یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جو مثل خدیجہ ہے۔ اس کے بعد رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہیا ام المصائب، یہ میری بیٹی ام المصائب ہے، یعنی مصائب کی نہج ہے جناب زینب کبریٰ۔ کبھی فرصت میں یعنی بالکل تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچئے گا ضرور کہ جتنی مصیبتیں جناب زینب کبریٰ نے دیکھی ہیں، یعنی میں ہو سکتا ہے یہ ایک جملہ کہوں آپ کی توجہ نہ جائے، میں تیزی سے گزر رہا ہوں، یہ زندگی ہے بہرحال۔ اتنی عمر نہیں ہے، اپنی ماں کو زخمی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہی ہے، پھر اس کے بعد باپ پر آنے والی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آج 1400 سال کے بعد آپ اور میں جب یہ جملہ سنتے ہیں کہ مولا علی کی گلے میں رسی تھی تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ اب بتائیے جناب زینب کبریٰ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک جملہ کہتا تو شاید سمجھ نہ پاتے آپ۔ علی جیسا مہربان باپ 1400 سال کے بعد آج علی ابن ابی طالب سے آج جو محبت کرنے والے ہیں ان کا دل دکھتا ہے مصیبتیں سن کر۔ بیٹی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باپ چلتا ہوا مسجد میں گیا، زخمی حالت میں پلٹ کر واپس آیا ہے۔ خود ارشاد فرمائے میرے مولا نے اے میرے بیٹے حسن حسین
مجھے اس چادر سے نکالو، مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کرو۔ کہا بابا آپ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ چل کر گھر تک جائیں؟ کہا نہیں بیٹا، اگر مجھے زینب نے اس حالت میں دیکھ لیا تو کیسے برداشت کرے گی؟ میں ٹھیک ٹھاک گھر سے گیا تھا، اگر مجھے اس حالت میں دیکھا برداشت نہیں۔ 40 ہجری 50 ہجری اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ایک بہن کے لیے، وہ بھی جناب زینب کبریٰ جیسی بہن، تشت میں ٹکڑے گر گر کے گر رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ جیسا بھائی۔ اور کیا یہ آسان ہے؟ اب کی منزل سنیے، آپ رو رہے ہیں عزیزو، اجرکم اللہ، جناب زہرا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ روایت کہتی ہے اس سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اسی بھائی کا لاشا جا کر واپس پلٹا، لیکن پلٹا ہے تو اس حالت میں کہ جسم میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ پورا کفن خون آلود ہو گیا۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے لاشے سے تیروں کو نکالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے ام المصائب جو رسول نے کہا ہے، یہ سن 50 ہجری، سن 60 ہجری کربلا کربلا کربلا۔ اب شہزادی کس کس پر گریہ کریں؟ لیکن میں اس زاویے سے عرض کر دوں کہ جب جناب اون و محمد کے لاشیں آئے مقتل میں، تو امام حسین نے جناب زینب کو بلا کر کہا اے میری بہن اب تو گریہ کرو، تمہارے بیٹے آ گئے ہیں۔ کہا بھیا گریہ کیسا؟ ان بچوں نے تو مجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ گریہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر جناب زینب رو پڑے تو ام رباب کو دلاسا کون دے گا، ام لیلا کو کون سنبھالے، ام فروا کو کون سنبھالے، مدینے پلٹ کر جناب ام البنین کو کون پرسا دے۔ لہذا جناب زینب نے صبر کیا ہے، ضبط کیا ہے، اپنے شہزادوں پر گریہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ اور پورے اثناء سفر میں کبھی بھیا کے کٹے گلے کو دیکھ رہی ہے، کبھی علی اکبر کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ رہی تھی۔ اور شام کے زندان سے جب رہائی کا پروانہ مل رہا تھا عزیزو، تو روایت یہ کہتی ہے کہ یزید نے کٹے ہوئے سر لوٹا کر دیے امام زین العابدین کی خدمت میں۔ جناب زینب کبریٰ اٹھی، امام حسین کا سر لیا، جناب ام کلثوم اٹھی، حضرت عباس کا سر لیا، جناب رباب اٹھی، علی اصغر کا سر لیا، جناب ام لیلا اٹھی، علی اکبر کا سر لیا، جناب ام فروا اٹھی، امام حضرت قاسم کا سر لیا۔ روایت کہتی ہے کہ ہر سر ہر بی بی اٹھاتی رہی، لیکن شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 سر زندان میں رکھے رہے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک جناب اون کا سر تھا، ایک جناب محمد کا سر تھا۔ یہ دونوں بچے شہزادی زینب کبریٰ کے بیٹے تھے۔ شام کی ایک عورت نے کہا اے مستورات کیا یہ بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان کے سروں کے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے؟ ایک بی بی نے تڑپ کر کہا نہیں، یہ زینب کبریٰ کے بچے ہیں، وہ تو حسین کا ماتم کر رہی ہیں، وہ تو کبھی عباس کا ماتم کر رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے دونوں بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے، اب کس کس کا ماتم کرے جناب؟ یہ ام المصائب ہیں عزیزو، بہت مختصر کر رہا ہوں، بس ایک مرتبہ پلٹ کر مدینے آ گئی شہزادی زینب کبریٰ، اپنے گھر نہ گئی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ تھی، اپنے گھر نہ گئی۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، ایک جملہ شہزادی سکینہ کا عرض کروں گا، آپ گریہ کر چکے، بس روایت کہتی ہے کہ جناب امام حسین کے گھر میں بیٹھ کر ماتم کرتی رہی، گریہ کرتی رہی، لیکن کبھی اپنی زبان سے اون و محمد کا تذکرہ نہ کیا، کبھی قاسم کا تذکرہ، کبھی علی اکبر کا تذکرہ، کبھی عباس کا ماتم، کبھی امام حسین پر گریہ۔ بیویاں آ رہی ہیں، مدینے کی عورتیں آ رہی تھیں، پرسہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، خدمت میں عرض کیا بی بی اب ہمارے گھر بھی تشریف لے چلیے، ہمارے گھر کا آنگن بھی سونا ہے آپ کے بغیر۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار امام زین العابدین کی خدمت میں آ کر یہ التماس کر رہے تھے۔ روایت کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ضعیف العمر ہو چکے تھے، بینائی بھی کمزور تھی، اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ شہزادی زینب کبریٰ گھر میں داخل ہوئی، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، گھر میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے دور سے دیکھ کر کہا اے بی بی آپ نہیں معلوم کون ہیں؟
لیکن ابھی اس گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے. آواز دیا ہے عبداللہ تو نے نہ پہچانا مجھے, میں تیری زوجہ زینب کبریٰ ہوں. پر یہ جملے سننے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئیے آئیے آپ کا استقبال ہے. اتنے میں جناب زینب کبریٰ حجرے میں نہیں گئی, صحن کی طرف گئی. جس صحن میں دو چھوٹے چھوٹے مصلے جا نمازیں بچھی ہوئی تھی, یہ جناب اون اور جناب محمد کی جا نمازیں تھی. دونوں جا نمازوں پر بیٹھ کر اب آوازیں گریہ بلند کی, ہائے میرا اون, ہائے میرا محمد کربلا میں رہ گیا. میں کہوں اے جناب زینب کبریٰ, اگر وہ کربلا میں رہ گئے تو حسین ابن علی کی شہزادی سکینہ شام میں رہ گئی ہے. عجب نہیں جناب زینب کبریٰ آواز دے, ہائے میرے مومن, ہم پر گریہ کرنے والے سکینہ کو بھولی نہیں ہوں. جب ان کا ماتم مکمل ہو جائے گا تو مدینے سے دوبارہ شام پلٹ کر جاؤں گی اپنے بھیا کی امانت کے ساتھ, روز قیامت تک وہیں رہوں گی. اللہ ولعنت علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے, تیری خلقت طاہرہ محمد و آل محمد کا, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ مجلس عزا برادر محترم رمضان بھائی کے والدین کے ایصال ثواب اور ایام عزا کی مناسبت سے تھی. تجھے واسطہ ہے تیری خلقت طاہرہ کا, برادر محترم کے والدین کی مغفرت فرما, انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. بہشت بری میں ہمسائیگی اہل بیت نصیب فرما, اور اس فرش عزا کے منعقد کرنے کا بہترین اجر عطا فرما. یہ مومنین جنہوں نے اس مجلس عزا کے اندر شرکت کی ہے, ان میں سے کافی ایسے ہیں جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں. خدایا تجھے واسطہ ہے فرش عزا حسین بن علی کا, سب کی دعاؤں کو قبول فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما, پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. مملکت پاکستان کے اندر وہ خارجی عناصر کہ جو بین المسلمین تفرقہ انگیزی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں, پروردگار انہیں نیست و نابود فرما. یہاں کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. ہمیں اپنے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. بروز محشر شفاعت اہل بیت نصیب فرما, حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. زیارت